امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، یہ سب سے پہلی حدیث ہے صحیح البخاری کی۔ حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو استاذ ہیں اس حدیث میں امام حمیدی ہیں، جن کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے۔ یہاں یہ بات میں تھوڑی سی وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل جو ہے وہ انتہائی حکیمانہ ہے، یعنی ہر چیز جس کو وہ ذکر کرتے ہیں ایک انتہائی مضبوط ترتیب کے ساتھ اور انتہائی دقیق اس میں مجتہدانہ پہلو موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ پہلی سند ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس صحیح ترین کتاب کی جو پہلی حدیث ہے اس کے پہلے راوی ہیں، یعنی اپنے استاذ ہیں، ان کا انتخاب کیا تو وہ امام حمیدی ہیں عبداللہ بن زبیر۔ وہ مکی ہیں، یعنی ان کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، تو مکی شخص سے اپنی کتاب کا آغاز کر کے انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اسلام کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، اور یہاں دیکھیں کہ سند ہمارے دین اسلام کا شعار ہے۔ یہ دولت کسی اور ملت کے پاس نہیں، کبھی نہیں رہی۔ امت مسلمہ بھی بہت سارے فرقوں میں بٹ چکی ہے، ان میں سے صرف اہل السنہ اور اہل الحدیث ان کا یہ شعار ہے کہ وہ سند کا التزام کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر یہ امتیاز اہل السنہ اور اہل الحدیث کے پاس ہے۔ ان کے تمام عقائد و اعمال اور افکار کی بنیاد سند پر ہے، اور وہ اپنے مذہب کی ایک ایک جزئی کو باسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف امت سے ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ جو صحیح سند ہے، صحیح ترین سندیں ہیں، ان کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کی کڑیاں ہیں۔ سونے کی کڑی، ایک سند کو سونے کی کڑی کہا گیا، یعنی کہ یہ گویا ہیرے جواہرات کی ایک لڑی ہے، اور یہ بات بھی محض سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کے تمام ہیرے جواہرات، تمام دولت اور متاع جو ہے وہ ایک سند کے ایک راوی کی دیانت و امانت پر قربان کیا جا سکتا ہے، اور دنیا و ما فیہا کا تمام جو فائدہ ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مقابلے میں پرے-کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ سند اتنی عظیم چیز ہے۔ اب اس پہلی حدیث کی سند کو ہی دیکھ لیں کہ اس کا ہر موتی جو ہے، ہر اس کی جو کڑی ہے کس قدر بیش قیمت، یگانہ اور ممتاز ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہیں جو اس حدیث کے سب سے پہلے راوی ہیں، کیونکہ کتاب ان کی ہے، روایت انہوں نے کی ہے، تو عبداللہ بن زبیر جو امام حمیدی ہیں ان سے روایت کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی خود ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الفقہ والحدیث ہیں، فقہ میں بھی حدیث میں بھی مومنوں کے امام ہیں اور امیر ہیں۔ اس فیلڈ میں ان کی جو حیثیت ہے وہ جداگانہ ہے اور ممتاز ہے۔ چشم فلک نے ایسے ثبوت جو ہیں وہ خال ہی دیکھے ہیں۔ بات حفظ و اتقان کی ہو تو وہ جبل الحفظ والعلم ہے بلا شبہ، اور بات ورع و تقویٰ کی ہو تو صدیاں ان کی مثال لانے سے قاصر ہیں۔ بات فقہ و استنباط کی ہو تو آج تک علماء ان کی فقاہت پر انگشت بدنداں ہیں۔ قرآن و حدیث ہو، لغت و ادب ہو، بلاغت و بیان ہو، سب علوم و فنون میں ماہر نظر آتے ہیں۔ یہ اس سند کے پہلے راوی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے استاد امام حمیدی عبداللہ بن زبیر، پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ مکہ کے رہنے والے مکی ہیں، شیخ العلماء ہیں، یعنی علماء کے استاد، بہت بڑے بڑے ائمہ ان کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ممتاز فقیہ اور محدث ان کا شاگرد ہے، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے جیسے امام حاکم نے رحمہ اللہ تعالی نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان پر اس قدر حد درجہ
اطمینان کا اظہار کرتے تھے، استناد کرتے تھے ان سے کہ جو حدیث ان کو امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے ملتی تو اس کو چھوڑ کر کسی اور استاد سے وہ حدیث اپنی صحیح میں نہیں لاتے تھے یا اس کو روایت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ عبداللہ بن زبیر حمیدی جب آ جائیں تو ان کے مقابل وہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن زبیر حمیدی شیخ العلماء، امام المحدثین، ثقہ، حافظ، فقیہ ہیں، اور ان کے استاد سفیان بن عیینہ کوفی ہیں جو تبع تابعی ہیں، ثقہ ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، حجت ہیں، بہت بڑے محدثین کے استاد ہیں۔ اور یہاں اگر سفیان بن عیینہ کا ہی تذکرہ کیا جائے تو کئی گھنٹے گزر جائیں ان کی سیرت اور ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی فقاہت۔ تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاذ ہیں اس سند میں۔ ان کے جو استاد ہیں یحییٰ بن سعید انصاری ہیں، وہ مدنی ہیں، مدینہ کے رہنے والے اور تابعی ہیں، یعنی صحابہ کے شاگرد ہیں، ثقہ ثبت ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، حجت ہیں۔ اور میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ایوارڈز ہیں جو ائمہ نے ان کو دیے ہیں، جیسا کہ یہ ثقہ ہیں، حافظ ہیں، فقیہ ہیں، امام ہیں، حجہ ہیں، یہ گویا کہ یہ ایوارڈز ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے جو ایوارڈز ہیں ان کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ نوبل پرائز بھی اگر کسی کو دنیا میں مل جاتا ہے، اتنا بڑا ایوارڈ جو پوری دنیا میں سب سے ممتاز ایوارڈ سمجھا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو ہمارے محدثین نے جو ایوارڈز دیے ہیں ان کی جو حیثیت ہے بہت زیادہ ہے۔ گویا کہ اگر ثقہ، فقیہ، امام، حجہ اس طرح کے ایوارڈز ہیں، ان کے مقابلے میں نوبل پرائز تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے جو ائمہ ہیں حدیث کی حفاظت کی خاطر انہوں نے ایسے شیوخ اور ایسے اساتذہ کا التزام کیا اور اہتمام کیا۔ تو یہ یحییٰ بن سعید انصاری ہیں، ان کے استاد محمد بن ابراہیم تیمی ہیں جو تابعی ہیں، یعنی صحابہ کے شاگرد ہیں اور ثقہ ہیں، اور ان کا تعلق بھی مدینہ سے ہے، مدنی ہیں۔ اور ان کے استاد علقمہ بن وقاص اللیثی ہیں، ان کا تعلق بھی مدینہ سے ہے، مدنی ہیں۔ اور ان کے بارے میں بعض لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ شاید وہ صحابی ہیں، لیکن حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے اس کی تردید کر دی کہ ان کو صحابی کہنا دراصل یہ خطا ہے، وہ صحابی نہیں ہیں لیکن جلیل القدر تابعی ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اور دیگر صحابہ کے شاگرد ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے تو اس حدیث میں، اس سند میں وہ روایت کر رہے ہیں۔ اور ان کے استاد جیسا کہ ذکر ہو چکا امیر المومنین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اگر بیان کرنا چاہیں تو کئی دن گزر جائیں، ان کی سیرت، ان کی جلالت، اسلام میں ان کا مقام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جانثاری، وفاداری اور اسلام کے لیے ان کی خدمات، مسلمان ہوئے تو اسلام کے لیے غلبے کا سبب بن گئے، اسلام کو معزز بنا دیا انہوں نے پورے زمانے میں۔ اور یہ بیان کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، صحیح البخاری میں بیان کرتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے پھر ہم معزز سے معزز ہوتے چلے گئے، طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے گئے، غالب سے غالب ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جس راستے پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی سے، یعنی اللہ رب العزت نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، خواب وہی ہوتے ہیں انبیاء کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ جو آپ کے پاس لایا گیا اس کو پیا، اتنا سیر ہو گئے، فرمایا کہ گویا مجھے لگا کہ میری انگلیوں کے ناخنوں سے شاید دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اعطیت فضلی، میں نے اپنا بچا ہوا جو پیالہ تھا، دودھ تھا، وہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے، کیا مراد ہے اس خواب سے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی خود تعبیر کی، فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، میں نے علم شریعت جو ہے اللہ رب العزت نے مجھے دیا، میں اتنا علم حاصل کیا کہ میں پیکر علم بن گیا، پھر میں نے وہ علم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ تو بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
علم و فضل کے بادشاہ ہیں، اور ہر قسم کا رعب و دبدبہ، ہر قسم کی فضیلت اللہ کے فضل و کرم سے ان کو حاصل ہے۔ تو وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت جیسی ہوگی عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ عمل دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے ساتھ منسلک جو نیت ہے اگر وہ اچھی نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عمل بجائے ثواب کے وہ اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، یعنی ہر شخص کو اس کی نیت کا اجر ملے گا، اس کا عمل اس کی نیت کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر اس نے اچھی نیت کر لی ہے تو عمل خواہ چھوٹا ہے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملے گا، اور اگر نیت اس نے اچھی کر لی ہے اور عمل نہیں بھی کر سکا تب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اس نے عمل بہت بڑا کیا ہے، نیت اچھی نہیں کی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اسی طرح اگر اس کا عمل بہت بڑا ہے اور نیت اس کی چھوٹی ہے تو اس کو ثواب بھی چھوٹا ہی ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ اب اس سے آگے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ ذرا مختصر ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی دوسری جگہ آئی ہے لیکن تھوڑی مفصل آئی ہے، اور یہ مشہور و معروف بات ہے حدیث کی فیلڈ میں محدثین کے ہاں کہ اختصار فی الحدیث، جب اس سے حدیث کے معنی و مفہوم میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو، ایسا سمجھدار انسان اختصار کرے جو ان ساری باتوں کو بخوبی سمجھتا ہو تو وہ اختصار بالکل جائز ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام بھی جو رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، کہ یہ جامع بھی ہے یہ کتاب، یعنی بہت سارے جو اسلامی احکام ہیں، عقائد سے جن کا تعلق ہے، عبادات سے جن کا تعلق ہے، آخرت سے جن کا تعلق ہے، اور دیگر جو ائمہ نے 8 قسم کی چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک کتاب میں اگر ہوں ساری چیزوں کا بیان ہو تو اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں تو بہت کچھ ہے، دین کے حوالے سے کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹچ نہ کیا ہو اور جس کا بیان اپنی کتاب میں احادیث کے ذریعے نہ کر دیا ہو۔ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، اور یہ علماء نے بجا طور پر جب صحیح البخاری کی شروحات لکھیں، اس کو پڑھا، اس پر غور کیا تو وہ اس بات کو کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مین چیپٹرز ہیں، کتاب جس کو کہتے ہیں، ایک سب چیپٹر ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں فصل کہہ دیتے ہیں یا ہم اس کو عربی میں باب کہتے ہیں، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے نا، بہت ہی زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اور صرف جو مین چیپٹرز ہیں جس کو کتاب کہتے ہیں، جیسے کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، تو اس طرح کتاب العلم ہے، یہ جو مین چیپٹرز ہیں صحیح البخاری میں ان کی تعداد جو ہے وہ 100 کے قریب ہے، 100 کے قریب مین چیپٹرز ہیں۔ تو ان میں سے جو 8 علماء نے شرط لگائی ہے کہ وہ اگر بیان ہوں تو کتاب کو جامع کہا جائے گا، تو صحیح البخاری جامع بھی ہے۔ المسند، ایسی کتاب جس میں احادیث کو باسند بیان کیا گیا ہو، متصل سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک احادیث بیان کی گئی ہوں، اس کو مسند کہتے ہیں۔ اور صحیح تو ہے ہی کہ اس میں صحیح احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے، ضعیف روایات سے مکمل طور پر یہ کتاب پاک ہے۔ اور المختصر بھی ہے، یعنی احادیث میں بیان میں اختصار سے بھی کام لیا گیا ہے کہ ایک حدیث اگر بہت لمبی ہے، بعض احادیث بہت لمبی ہیں کہ وہ بڑی تختی کے جو پیجز ہیں وہ 3-4 پیجز پر بھی ایک حدیث جو ہے وہ صحیح البخاری میں موجود ہے، تو ان احادیث کو بیان کرنے میں بعض جگہ اختصار سے بھی کام لیا گیا ہے، کیونکہ جس پوائنٹ کو اخذ کرنا مقصود تھا، جو نقطہ استدلال تھا، اس کو ہی بیان کر دیا اختصار کے ساتھ اور باقی لمبے قصے کو حذف کر دیا۔
اس کو اختصار کہتے ہیں۔ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کمال احتیاط کے ساتھ اور کمال استنباط کے ساتھ اختصار سے بھی کام لیا ہے۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے حدیث کا، یہاں آگے بعض احادیث جو صحیح البخاری میں بھی دوسری جگہ ہے، فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہجرت کر رہا ہوں، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے کی، یعنی اس نے اللہ کی طرف ہجرت کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر ہجرت کی ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، تو اس کی ہجرت اسی مطلب تناظر میں سمجھی جائے گی، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے۔ لیکن یہ ٹکڑا صحیح البخاری کی پہلی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصاراً حذف کر دیا، اختصاراً حذف کر دیا، اور اس کی وجہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دقت فہمی ہے اور ان کی دقت نظری ہے کہ کمال احتیاط کے ساتھ کہ اختصار کیا وہ بھی پہلی حدیث میں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ اگلا ٹکڑا جو ہے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور جس کی نیت جو ہے، یعنی ہجرت میں جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی، دنیا جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کسی عورت کی طرف تھی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر بالفرض کسی کی نیت یہ ہو کہ میں وہاں جا کر کوئی تجارت وغیرہ کروں گا، میرے لیے تجارتی وہاں مواقع ہیں تو میں ہجرت کرتا ہوں، یا وہاں کوئی عورت مجھے خوبصورت مل جائے گی یا میرے موافق مجھے مل جائے گی اور میں اس سے نکاح کر لوں گا، تو فَہِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی اس کی نیت یہ تھی کہ میں کوئی دنیا کا مفاد وہاں حاصل کر لوں گا تو دنیا کا مفاد حاصل ہوگا اسے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے تو اس کو وہاں کوئی عورت ملے گی، لیکن اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ ٹکڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا یہاں پیش کیا، پہلا ٹکڑا حذف کر دیا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے کی ہے، یعنی اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اللہ رب العزت کی خوشنودی ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ تو یہ ٹکڑا انہوں نے حذف کر دیا، کیونکہ سب سے پہلے نمبر پر اس حدیث کو لانے کا جو مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر ہے کہ ہمارا دینی طور پر کوئی کام کرنے کا، کوئی عبادت ہو، کوئی تبلیغ ہو، کوئی خدمت حدیث ہو، اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہونا چاہیے، تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں لائے ہیں سب سے پہلے۔ تو اگر وہ پہلا ٹکڑا یہاں پیش کرتے، اس کو حذف نہ کرتے، تو کوئی سمجھ سکتا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی اس کتاب کو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرا مقصود اللہ کی رضا ہے، تو اس سے ایک تزکیہ کا جو تأثر وہ ابھرتا ہے ذہن میں کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکڑے کو یہاں جان بوجھ کر حذف کر دیا، اختصار سے کام لیا، اور دوسرا ٹکڑا جو وعید پر مشتمل ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہیں میری نیت ایسی نہ ہو جائے، یا جو صحیح البخاری کو پڑھنے والے ہیں اور اس سے سبق لینے والے ہیں، کہیں اپنے نیک اعمال میں ان کی نیت جو ہے وہ ایسی نہ ہو جائے اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے وعید ہے۔ تو یہ دقت نظری ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے اس حدیث کو سب سے پہلے پیش کیا، اور یہ ٹکڑا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ ٹکڑا پہلی حدیث سے حذف کر دیا، جبکہ دوبارہ جب یہ حدیث آئے گی صحیح البخاری میں ہم آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے، وہاں یہ ٹکڑا موجود ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے، علماء نے بجا طور پر اس کو ثلث الاسلام بھی کہا کہ یہ اسلام کا ثلث ہے، یعنی پورے دین اسلام کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ بلا شبہ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات اس کے اندر موجود ہے، یعنی نیت جو ہے، حسن نیت
یہ ہمارے دین کا ایک تہائی حصہ ہے، اور یہ بنیادی حصہ ہے، پہلا تہائی حصہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں حسن نیت ہے۔ اور اگر اس کو ایکسپلور کریں، ہم اس بات کو ذرا کھول کر بیان کریں، تو اصل میں انسان، ایک مسلمان جو ہے، نیک عمل جب کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس کی قبولیت کے نظریے سے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کر لے۔ تو یہ عمل قبول کب ہوگا؟ قبولیت عمل کی 3 بنیادی شرائط ہیں اسلام میں۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے کہ وہ شخص اللہ رب العزت پر، اس کے پیغمبروں پر، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، یوم آخرت پر یعنی ایمان لاتا ہو۔ ایمان اگر اس کے پاس موجود ہے تب اس کا عمل قبول ہوگا۔ ایمان کے بغیر حالت کفر میں، حالت شرک میں کوئی عمل بھی کیا گیا اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو ایمان بنیادی شرط ہے، 3 شرطوں میں سے ایک ایمان ہے۔ اور دوسری شرط حسن نیت ہے، جو اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ نیت اچھی ہوگی تب ہی اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور تیسری شرط سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، یعنی اتباع سنت ہے۔ سنت کے مطابق اگر عمل کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ سنت کی اقتداء کیے بغیر اپنی مرضی سے کوئی عمل گھڑ کر یا سنت کے خلاف جو عمل کیا جائے وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کے دلائل بے شمار ہیں، آپ سنتے سناتے رہتے ہیں۔ تو ثلث الاسلام اس حدیث کو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ 3 بنیادی شرطیں ہیں اسلام میں کسی بھی عمل کی قبولیت کی، جن میں سے ایک حسن نیت ہے۔ تو یہ حدیث اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اسلام کا تہائی حصہ پا لیا جائے گا۔ اور اگر اس سے پہلے ایمان بھی ہے اور اس سے پہلے اتباع بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا اسلام پا لیا ہے۔ تو یہ سب سے جامع حدیث آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ مجھے جامع ترین کلمات دیے گئے ہیں، کیا مطلب کہ الفاظ بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت دی ہے، یہ ملکہ دیا ہے کہ الفاظ بہت تھوڑے اور مفہوم بہت ہی زیادہ۔ بحر بے کنار ہے ایک مفاہیم کا جو ان تھوڑے سے الفاظ سے نکلتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کتنے چھوٹے لفظ ہیں، کتنا چھوٹا جملہ ہے، لیکن اس کا معنی و مفہوم واضح کیا جائے، کتابیں کی کتابیں لکھ ماری جائیں، مفہوم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی جامعیت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح الناس ہیں۔ سب سے فصیح ترین زبان اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔